اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کے جو چیپٹر 55 ہے اس کی حدیث نمبر 15 اور اس والیوم کی اوورال حدیث نمبر 471 نمبر حدیث سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات ہماری، یہ بے شمار انعام و اکرام اور رزق ہمیں عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کر کے دنیا اور آخرت کے لیے اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس کوشش کا اجر اور اس کوشش کے نتیجے میں ہمارے جو اچھے عمل ہیں ان کا اجر، ان کا بدلہ اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 55 جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا موضوع ہے زہد، زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت، اور زہد کے بارے میں ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ زہد کیا ہے، کہ دنیا کے جو معاملات ہیں یا دنیا کے جو مادی حقائق ہیں ان کے اوپر انحصار کم سے کم کرنا، یا ان کو ترجیح جو ہے وہ کم دینا، بلکہ ترجیح جو ہے وہ اپنے آخرت کے سفر کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں کچھ احادیث بھی ہم نے دیکھی تھی۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو احادیث دیکھی تھی 464 سے لے کے 469 تک، اگر ہم اس کو مختصر دیکھیں تو ایک حدیث پہلے ہم نے دیکھی تھی جس میں ایک بکری کا بچہ، چھوٹے کان والا، جو کہ معذور بچہ کہہ لیں، اور مردہ بازار میں دیکھا تو کسی نے اس کو لینے کی خواہش نہیں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قدر یہ بچہ، بکری کا مردہ اور مردہ اور عیب والا بکرا جو بچہ جو ہے یہ تمہارے لیے حقیر ہے، اسی طرح سے یہ زندگی جو ہے یہ بھی حقیر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ابو ذر سے روایت ہے، جب حضرت ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، احد پہاڑ سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو 3 دن مجھے اس یہ اچھا نہیں لگے گا کہ 3 دن گزر جائیں اور میرے پاس اس میں سے کچھ باقی ہو، علاوہ اس کے کہ کوئی قرض وغیرہ جو ہے وہ ادا کرنے کی مطلب صورت میں۔ اور اس کے علاوہ اگلی حدیث بھی یہی تھی، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میری 3 راتیں اس حال میں گزریں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ باقی ہو سوائے اتنے حصے کے جو قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں۔ اور پھر حدیث نمبر 467 تھی کہ جب تم دنیا میں لوگوں کی طرف دیکھو تو اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اگر تم اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھو گے تو ناشکری کا احتمال جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد
اگلی حدیث کے دنیا کا دینار و درہم جو ہے اور شال دو شالے جو ہے وہ اس کی ہرچ اور لالچ کرنے والا جو ہے وہ ہلاک ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ اور پھر ہم نے آخری حدیث جو لاسٹ ٹائم دیکھی تھی اہل صفا کے بارے میں، تو اہل صفا کی کیا حالت تھی، وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر، نوجوان ینگ لڑکے اور اصحاب جو تھے وہ وہاں پر اس قسم پرسی کے عالم میں کہ ان کے پاس چادر بھی اوڑھنے کو نہیں تھی، کہ ایک چادر جس کو وہ اظہار بند کے طور پر وہ پہنتے تھے، اسی کو تھوڑا سا اوپر کر کے اپنے جسم کے اوپری حصے کے اوپر ڈانپنے کی کوشش کرتے تھے کہ نیچے سے پنڈلی جو ہے وہ ننگی ہو جاتی تھی، اور نیچے والا اپنا حصہ جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی سطر وغیرہ ننگا نہ ہو جائے۔ تو کس طرح سے اہل صفا جو ہے وہ دین کے معاملے میں دین کو حاصل کرنے کے لیے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ دنیا کے معاملات جو ہیں ان کو بالکل ترک کر دیا، ماں سوائے اس کے کہ ان کو صرف کھانا پینا مل جائے جو پھر بھی زندگی کے لیے کافی تھا۔ تو یہ پچھلی حدیث جو ہم نے دیکھی تھی۔ چل بڑھتے ہیں آج ہمارے اگلے سبق کی طرف، حدیث نمبر 15، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 471 سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راگیر ہو۔ اور حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے یا حدیث جو ہے وہ اتنی ہی ہے اس میں کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا ایک راگیر، گزرتے ہوئے راستے کو گزرتے ہوئے ایک مسافر ہو۔ اور حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے، یا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا جو ہے اس کو صرف اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے یا دو، جتنی کہ ایک مسافر جو ہے وہ راستے سے گزرتے ہوئے کسی درخت یا کسی سرائے وغیرہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رکے، اس سرائے سے اس کو اس سے زیادہ غرض نہیں کہ وہ کچھ وقت، تھوڑا سا وقت جو ہے، بے شک وہ چند گھنٹے ہوں یا ایک آدھ دن ہو، اس میں وہ آرام کی جگہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی وقوت اور حیثیت نہیں۔ تو یہ ایک، اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید بھی دیکھیں تو اگر ہم کوئی لمبا سفر کریں اور راستے میں کہیں سرائے وغیرہ یا کہیں پر پڑاؤ کرنا پڑے چند گھنٹے کے لیے، یا ایون کہ چند دنوں کے لیے بھی کہیں پر رکنا پڑے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ یہاں پر کوئی رنگ و روغن کر لیں اور پورا فرنیچر لا کے رکھیں اور پوری تیاری کریں یہاں پر، تاکہ ہم 2-4 گھنٹے یا کچھ 1-2 دن جو ہے وہ وہاں پر رک لیں اور پھر اس سے آگے چلیں گے، کہ کوئی بھی یہ خواہش نہیں کرتا، یہ پریکٹیکلی نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جہاں پر عارضی طور پر کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے لیے رکنا ہے، وہاں پر صرف وہ اتنا سامان ہوتا ہے کہ بلکہ جو سامان ساتھ اٹھایا ہوتا ہے اس میں سے بھی اتنا نکالا جاتا ہے کہ بس پہننے کا جوڑا اور چپل وغیرہ بس اتنا ہی نکال لیں، باقی پیک کا پیک ہی رہے، دوبارہ کھولنا نہ پڑے، پھر بند کرنا پڑے گا یہ وہ۔ تو اسی طرح سے دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت حیثیت جو ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے کہ بس اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، رزق ملے ہوئے ہیں، اس کو بس بقدر ضرورت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، اور باقی جو رزق ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اسی کی منزل جو ہے اپنی، اس کے طرف فوکس رکھنا ہے کہ ہمیں یہ منزل تک پہنچنا ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے ہم نے کس قدر کوشش اور جستجو کرنی ہے۔ تو حضرت ابن عمر یہ بھی فرمایا کرتے تھے، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، یعنی کہ وہ مطلب اس دنیاوی معاملات میں، مادی معاملات میں مطلب اس قدر حریص یا اس قدر بے چین مت ہو کہ پتہ نہیں مل جانے میری شام کیسی ہوگی یا میری صبح یا میرا آنے والا وقت جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ حاصل کر لو، یعنی اپنے جو اچھا وقت ہے تمہارے پاس، اس اچھے وقت میں اپنے اگلا جو منزل ہے یا اگلی تمہاری جو سٹیپ ہے اس کی فکر کرو، یعنی آخرت کی فکر کرو، کہ یہاں پر اگر آسودگی ملی ہے تو اس آسودگی کا فائدہ اس دنیا میں بقدر ضرورت لے کر
میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ آئندہ آنے والی دنیا جو ہے یا آئندہ آنے والی زندگی جو ہے، قیامت کے دن یا اگلی زندگی جو ہے اس کے لیے محفوظ کرو، یا اس کے لیے تگ دو یا کوشش کرو۔ تو یہ بھی ایک اہم حدیث ہے اس موضوع کے اوپر۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے 472، یہ حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے محبوب ہو جائیں۔ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبوب ہو جائیں، یہ حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی عمل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ محبت کریں گے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یہ حدیث جو ہے، یہ ہم نے زہد کا جو تعارف ہے اس تعارف میں بھی ہم نے یہ حدیث جو ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر اللہ کو اپنا محبوب بنانا ہے، یا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کر جائے، تو اسے چاہیے کہ دنیا کی جو رونقیں ہیں، دنیا کی جو رونائیاں ہیں، یا دنیا کی جو کشش ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے ساتھ اپنی کشش جو ہے وہ استوار کرنے کی کوشش کرے، اور جیسے ہی وہ یہ کرے گا تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہو جائے گا۔ اور جو دنیا میں لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے لوگ اس سے محبت کرے، تو دنیا کے مال اور دنیا کا جو دنیا کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کا حرص اور ان کی لالچ جو ہے وہ چھوڑ دو، تو لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے فوائد جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے کہ زہد دنیا اور اس کے علائق سے کنارہ کشی کا نام نہیں، بلکہ زہد کا مطلب ہے کہ رزق حلال پر قناعت کرنا اور کمائی کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے اجتناب کرنا۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زہد کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو بالکل ترک کر کے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دے، جیسا کہ رہبانیت میں ہوتا ہے، یا جیسا کہ صوفیزم کے کچھ میٹر جو ہیں وہ بھی اس طرف لے جاتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں۔ ادروائز صوفیزم میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن ایکسٹریم لیول پر یا اس طرح کے معاملات اس میں جو ہو جاتے ہیں وہ بالکل بھی اس کی کوئی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، ہمارے یعنی مذہب کے طور طریقے جو ہیں ان کے اندر۔ بہرحال، اور ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے کمائی کرنا جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی بہت اہم ہے، اور یہ بھی زہد میں ہی شامل ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ۔ کیونکہ اسلام میں ترک دنیا کی اجازت ہے، نہ ہی مال و دولت کے حصول کی سعی و کوشش مذموم ہے۔ یعنی دنیا میں مال و دولت جو ہے یا اپنا کاروبار وغیرہ ہے جو اس کو کرنا، وہ مذموم نہیں، اس کی مذمت یا اس کو کوئی منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کو مناسب طریقے سے اختیار کرنا کہ جائز اور حلال، پاک اور حلال اور طیب دو چیزیں ہم نے ذکر کی تھی، وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے دنیا سے تعلق اور معاش کے لیے صحیح اور جہد زہد کے منافی نہیں، بلکہ صرف حلال ذرائع اور حلال آمدنی پر کفایت اسے عبادت کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ جو حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گی جو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے نفع کا باعث ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا حساب دینا اس کے لیے مشکل ہو، یا اس کا کوئی بوجھ اس کے اوپر آ جائے، تو ایسی چیزوں کو ترک کر کے صرف پاک صاف رزق جو کماتا ہے تو یہ بھی عبادت کا درجہ عطا ہو جاتا ہے اس کو بھی۔ اسی طرح سے لوگوں کے مال و دولت سے بے نیازی اور اس سے صرف نظر کر لینا بھی زہد کا اور استغنا و قناعت کا حصہ ہے۔ تو لوگوں کے پاس مال و دولت جو ہے، اس کا حرص، اس کا لالچ، اس کے اوپر نظر رکھنا کہ اس کو یہ مل گیا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، یا لوگوں کے آگے دست درازی کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ بھی لوگوں کی نظر میں آپ کا جو مقام ہے اس کو کم کر دیتی ہیں۔ لہذا لوگوں سے مطلب ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا ان کو بلا وجہ بلا ضرورت ان سے ایسے ہی مانگتے رہنا، یا ان کی چیزوں کے بارے میں ایسے کچھ بات چیت کرنا جو ہے، اس کو اگر اس سے ہم اگر درگزر کر دیں، اس سے اگر کنارہ کر لیں،
تو یقیناً یہ اچھا آپ کے کردار کا ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آئے گا، جس سے لوگ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اس سے ایک اضافی فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں محبوب اور معزز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے برعکس لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سے انسان ذلیل ہوتا ہے اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر لوگوں کو مانگنا شروع کر دے تو یعنی لوگوں کی نظر میں آپ کی جو وقت ہے یا اپنا جو مرتبہ ہے وہ کم تر ہو جاتے رہتے، جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا اس سے مانگو وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے نہ مانگنے پر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس اپنی جھولی پھیلا کر آیا ہے، اور اگر اس سے نہ مانگے تو یہ ناشکری ہے، یہ اپنا تکبر کی ایک نشانی ہے کہ میں اللہ سے نہیں مانگ رہا، یا کوئی اللہ سے نہ مانگے اور اللہ سے دعا ہی نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایک عربی شاعر کا یہاں پر ایک شعر جو ہے وہ ذکر کیا گیا، جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، یعنی انسان کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ مت پھیلا، اس سے مانگو جس کے فضل و کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگا جائے تو وہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بندے سے مانگنا یا لوگوں سے مانگنا، یہ ایک ٹیکنیکلی اس میں نکتہ ہے، اکثر جو ہے وہ کچھ توحید کے معاملات میں یا اللہ کے علاوہ دوسری یہ مزارات وغیرہ پر جا کر جو ایسے دعائیں وغیرہ کرتے ہیں تو ایسے ہی بے تکی سی مثالیں دیتے ہیں جی کہ مطلب اگر اللہ سے مانگنا، اگر آپ کو پانی چاہیے تو پھر پانی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر اپنے بچے کو یا کسی کو کیوں کہتے ہو کہ پانی کا گلاس مجھے لا کر پلا دو؟ تو اس طرح کی بے تکی اور بے سروپا دلیلیں دینا جو ہے، یہ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اپنے علم اور اپنے جو پرسنالٹی ہے اس کا اظہار کرتا ہے، یا کہہ لے کہ اس کے پاس کوئی اور ٹھوس دلیل نہیں کہ جو اس طرح کی دلیلیں جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں۔ ادروائز بقدر ضرورت دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا اور ایک دوسرے سے مدد لے بھی لینا، اس میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن وہ مدد جو صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، جو ایسی مدد جس کا استحقاق ہے کہ وہ صرف اللہ سے مانگی جائے، ایسی مدد کو دوسرے لوگوں سے مانگنا اس کی انتہائی سخت الفاظ میں یا مذمت ہے، بلکہ وہ تو شرک میں داخل کر دیتی ہے ایسے معاملات میں۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے بڑی اہم تھی دنیا کے معاملات میں، اور کلیریفیکیشن اس میں بہت ہے کہ زہد کے معاملے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کو بالکل ترک کر دینا ہے، بلکہ دنیا میں بقدر ضرورت اپنے معاملات جو ہیں وہ چلاتے ہوئے آخرت کو فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا، یہ زہد ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے 473 ہے، یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اس مال و اسباب کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اس مال و اسباب کا ذکر کیا جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو حاصل تھا، یا پہلے کے مقابلے میں لوگوں کو زیادہ حاصل ہو گیا تھا، یعنی فتح مکہ کے بعد جب فتوحات ہوئیں اور بہت سارے علاقوں سے ایک کثیر تعداد میں مال غنیمت وغیرہ آیا جو لوگوں میں بانٹا گیا جب، تو ان کی مالی حیثیت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، مال و دولت کے اعتبار سے بہت اسودگی حاصل ہو گئی اس وقت ان لوگوں کو۔ تو اس مال کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر جھکے رہتے تھے، یعنی یہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مال و دولت سے اب مطلب بھرپور ہو گئے ہیں، اور یہ احتمال تھا جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث بھی پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر یعنی فقیری اور غربت سے اندیشہ نہیں، مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ جب تمہیں مال زیادہ مل جائے تو تم اس مال کے ملنے کے نتیجے میں کہیں دنیا کی جو رونق ہے یا دنیا کی جو کشش ہے اس میں کھو نہ جاؤ۔ تو یہ یہی اسی کی طرف یاد دہانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان ساتھیوں کو کرائی جن کے پاس مال زیادہ تھا کہ یہ یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر جھکے رہتے تھے تاکہ بھوک کی شدت کم محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ردی کھجور بھی میسر نہیں تھی، ردی کھجور یا وہ کھجور جو مطلب کم پریفرڈ ہوتی ہے، جو قابل استعمال، جو ویسے ہی چھانٹتے ہوئے کھجوروں کی صفائی کہہ لیں یا کھجوروں کو گریڈنگ کرتے ہوئے کھجور جو ہے اس کو سائڈ پہ سیپریٹ کر دیا کہ یہ چیز یہ جو ہے یہ ہماری کوالٹی پہ پورا نہیں ہوتی، تو اس طرح سے
کچھ ایسی کھجور جو ہے وہ بھی میسر نہ تھی جس سے آپ اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر لیتے۔ یہ بھی ہم نے کچھ احادیث اور بھی پڑھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ کئی دفعہ کئی کئی دن یعنی یا کئی کئی مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور دو کالی چیزیں یعنی پانی اور کھجور کے اوپر صرف گزارا ہوتا تھا۔ حالانکہ مدینہ میں ہجرت کے بعد کچھ ہی عرصے میں مطلب مال غنیمت وغیرہ جو ہے اس میں بہت اضافہ ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ اپنی زندگی کو مالی اعتبار سے بہت بہتر کر سکتے تھے، لیکن ان کا زہد کا جو لیول ہے اس کو تو اچیو کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت وہ ہم نے زہد کے انٹروڈکشن میں ایک واقعہ بھی پڑھا تھا، جس میں ایلا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ازواج مطہرات جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے انہوں نے مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اب تو مال غنیمت وغیرہ کافی ہے، تو اب تو حالات اچھے ہو جانا چاہیے، ہمارا منتھلی جو پاکٹ منی ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے بیچ میں آئے، تو انہوں نے گھر کا وزٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ان کا قول تھا کہ مطلب ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی مناسب طریقے سے، بلکہ وہ ایک کھجور کے بنے ہوئے جو پتوں وغیرہ سے بنی ہوئی کوئی چٹائی وغیرہ تھی اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی یہ کنڈیشن دیکھ کر حضرت عمر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیسر و کسرہ جو ہے وہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہی ہے، اور آپ جو رحمت العالمین ہے پوری مطلب عالموں کے لیے رحمت، تو آپ کی یہ حالت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کیا کہا تھا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا کیسر و کسرہ کے جو مطلب بادشاہ ہیں وہ تو دنیا کے مزے لوٹیں، اور ہم جو ہیں وہ آخرت کے مزے لوٹیں گے۔ تو یہ مقام اچیو کر لینا، یہ صرف باتیں کر لینا میری طرح بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے بہت کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے، کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں مطلب اس کی ہمت اور اس کی سب سے پہلے تو ہمیں اس کی نیت جو ہے وہ صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نیت اور ارادہ ہی عمل کی بنیاد ہوتی ہے، پھر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 474 ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میرے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کوئی جاندار کھائے، سوائے اس تھوڑے سے جو میری طاق میں رکھے ہوئے تھے۔ اگلی کچھ احادیث ہم دیکھیں گے کہ کچھ واقعات کا یہاں پر تذکرہ ہے جو زہد کی ایک علامت یا زہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آئی تو میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کوئی جاندار کھائے، سوائے اس تھوڑے سے جو کے جو میرے طاق میں رکھے ہوئے تھے۔ پس میں ایک مدت دراز تک اسی میں سے لے لے کر کھاتی رہی، بالآخر ایک دن میں نے اسے ناپا یا اس کو گنا تو وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دوبارہ اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی مال و دولت اکٹھا نہیں کیا، وہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، ان کے وسائل بھی تھے، اور وہ تو مطلب پوری جو امت ہے ان کے امام تھے، ان کے لیڈر تھے، لیکن انہوں نے اس وقت اپنے معاملات جو ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ اپنے معاملات رکھے، بقدر ضرورت جتنی بھوک ہے اتنا پیٹ بھرا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے وفات کے بعد ان کے گھر میں کوئی اثاثے یا کوئی اس کی آگے بھی ایک حدیث اور آئے گی کہ انہوں نے کیا ترکہ چھوڑا تھا، اور وہ کہاں پر ہے۔ بہرحال کوئی چیز ایسے نہیں تھی جس کو مطلب کوئی جانور دوسرا بھی کھائے، ماں سوائے کچھ جو کچھ تھوڑی سے پڑے ہوئے تھے وہ بھی ایک دراز مدت تک انہوں نے استعمال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بالآخر ایک دن اسے ناپا تو وہ ختم ہو گیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس کی تفصیل سے کہ جو بھی وسائل ہیں آپ کے پاس، جو ان کو گن گن کر رکھتا ہے، جو بار بار اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا میں نے استعمال کر لیا اور اتنا میں نے بچا دیا، خاص کر استعمال کرنے کی چیزیں، خاص کر کھانے پینے کی چیزیں، تو وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہرس اور تھوڑا سا طمع اس کے اندر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ کسی نے کوئی مدد کے لیے ہاتھ طلب کر لیا تو وہ سوچنے لگ جائے گا یا میرے پاس تو اتنے دن کا باقی بچا ہے، میں اس کو دے دوں گا تو میں کیا کروں گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا
ایک ایج جو ہے وہ مطلب قائم کر دیتی ہے، لہذا گننا ناپنا تولنا ایسی چیزوں کو، اس سے اس کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ تو ایک اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وفات کے بعد ان کے گھر میں کتنے وسائل یا کتنی بڑی بلڈنگ یا کتنے ان کے فرنیچر اور کتنے معاملات تھے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے جو تھا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کوئی جو کوئی جاندار چیز کھا سکے۔ اور جاندار چیز جب کہیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے اور دوسرے جو جانور ہیں چھوٹے موٹے، ان کے کھانے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پڑی ہو اور اس کو کسی کو ڈال دیجئے کسی جانور کو۔ آہ، اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 475، یہ عمرو بن حارث، حضرت جو کہ حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمرو بن حارث جو ہیں، جو کہ حضرت جویریہ بنت حارث ام المومنین جو ہیں ان کے بھائی تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت کوئی دینار و درم چھوڑا، نہ کوئی غلام لونڈی اور نہ کوئی چیز، البتہ وہ سفید خچر چھوڑا جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور اپنے ہتھیار اور وہ زمین جسے آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ یا وقف کر دیا تھا۔ یہ حضرت عمرو بن حارث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنی موت کے وقت کوئی درم و دینار، کوئی مال و دولت نہیں چھوڑی، اور نہ ہی ان کے تحت ماتحت کوئی غلام اور لونڈی تھا۔ غلام اور لونڈی جو ہے وہ بھی مال یا ترکے میں شامل ہوتا ہے، تو وہ بھی کوئی غلام اور لونڈی بھی نہیں تھا آپ کے پاس، اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی۔ کیا چھوڑا تھا؟ سفید خچر جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، اور اپنے ہتھیار اور زمین جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کے مادی وسائل انہوں نے زندگی میں اپنے کتنے جمع کیے یا کتنے رکھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو کوئی مال و دولت یا کوئی ایسا نہ تھا، ایون کہ غلام بھی اس میں، یا کوئی لونڈی بھی ایسی نہیں تھی جو انہوں نے اپنے ترکے میں چھوڑی ہو۔ اللہ کے وہاں پر غلام اور لونڈیاں جو ہیں وہ تو بنیادی ضرورت کے طور پر گھروں میں ہوتے تھے، وہاں پر ان کے جو کم درجے کے لوگ تھے ان میں بھی غلام اور لونڈی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہوتی تھی، جس کے ذریعے سے وہ مطلب گھریلو کام یا دوسرے تیسرے جو ہے وہ سارا کچھ ہوتے تھے۔ کوئی ایسا، البتہ سفید خچر اور چوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے، اس کی مزید تفصیل جو ہے ہم اس کے فوائد جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں دو چار چیزیں جو ہیں وہ اہم ہے اس حدیث کے متعلقہ۔ آہ، سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا تھا۔ اس میں جو کافر مرد و عورت قیدی بنے ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو ام المومنین ہے، وہ دیکھیں کہ وہ غلام کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، لونڈی کے طور پر۔ وہ مالی غنیمت میں، یعنی اس غزوہ کے بعد جو قیدی ہوئے تھے ان قیدیوں میں سے ایک قیدی تھیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، آپ نے انہیں مسلمان کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ اب وہاں پر غلاموں کو آزاد کرنے کے کیسے کیسے طریقے یا کیسے کیسے مثالیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، اور بلکہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دوسرے قبیلوں کی خواتین سے جو انہوں نے نکاح وغیرہ کیے، تو اس کی کیا، اس سے کیا فرق پڑا، اس کا بھی ہم اندازہ کرتے ہیں۔ اور بنی کہ حضرت جویریہ کو مسلمان کر کے اپنے نکاح میں شامل کر لیا اور اپنے حرم میں شامل فرما لیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے حضرت جویریہ جو کہ ان کی لونڈی تھی، انہوں نے مطلب ان کے ساتھ نکاح کر لیا، تو ایک آزاد کرنے والا ہی ایک ہو گیا معاملہ یہ۔ تو ان کو جب اس کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسرالی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے بنو بنو المستلق کے تمام قیدیوں کو جو 100 کے قریب تھے رہا کر دیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قیدی کے ساتھ مسلمان کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، تو سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا جو ان کے سسرالی رشتے میں آپ شامل ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر مطلب ایک بہت اہم جو ہے وہ سبق ہمیں، ایک مختلف موضوع ہے لیکن بہت اہم موضوع ہے یہ بھی۔ اور یہاں پر جو حدیث میں جو ترکے میں جو ہتھیار ہیں، تو ہتھیار سے مراد آپ کا نیزہ اور تلوار ہے،
جس سے آپ یقیناً جنگوں وغیرہ میں حصہ لیتے تھے، اور زمین سے مراد آپ کا وہ حصہ ہے زمین کا جو فدق اور خیبر وغیرہ میں سے آپ کو ملا تھا، یعنی اسی طرح سے زمین بھی کچھ ان کو مال غنیمت کے طور پر کچھ ان کے حصے میں آئی تھی، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرما دیا تھا۔ جو بھی زمین اور جو ہتھیار یا جو بھی ایسی چیزیں تھیں وہ انہوں نے صدقہ کر دیا تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، یعنی ہم انبیاء کی جماعت ہیں اور انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام اور لونڈی ایسی نہیں چھوڑی جس کو آپ نے آزاد نہ کیا ہو، یعنی جو غلام اور لونڈیاں آپ کے مطلب زیر سایہ آئیں تو انہوں نے سب کو بتدریج آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم، ہمیں بہت ساری اس میں معاملات جو ہیں وہ کھل کر ملتے ہیں، اور خاص کر اس میں بھی ہمارے لیے اب کہ اب جو وراثت ہے، وراثت میں ایک تہائی سے زیادہ جو ہے نا اپنی مرضی سے وراثت کے طور پر، ورثے کے طور پر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ وغیرہ کرنا ہے، ایون کہ اولاد جو ہے اس میں بیٹیاں بیٹیاں ان میں برابر جو ہے تقسیم کرنا وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنا جو ورثہ ہے، جو وصیت ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، تو ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی، باقی دو تہائی جو ہے وہ اگر کوئی وصیت کرے گا تو ایک تہائی اور دو تہائی جو ہے وہ پھر جو وراثت کے جو قانون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، ان کے مطابق وہ تقسیم ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، یہ حدیث نمبر 4676 ہے۔ یہ حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ اب یہ ہجرت مدینہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو صحابہ کرام جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور گائیڈ لائن کے تحت ہجرت کی مدینہ سے، مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہ در حقیقت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ جس نے، وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جس نے ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کی وہ اس کی ہجرت ہے، اور جس نے ہجرت کسی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی تو اس کی وہ ہجرت نہیں، بلکہ وہ اس کا شادی، عورت سے شادی کرنے کا وہ ارادہ تھا، تو وہ وہی ہے، وہ ہجرت میں شمار نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تو ہمارا اجر ثابت ہو گیا، یعنی ہجرت جو اللہ کی رضا کے لیے کی تھی وہ تو بس سارا سامان، مال، گھر، یہ وہ کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رضا کی خاطر بس مطلب لٹے پٹے انداز میں ہجرت کر کے دوسرے مقام پر منتقل ہو گئے، مدینہ میں منتقل ہو گئے، تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجر لکھ دیا، پورا کا پورا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا۔ اب وہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل کر ہی رہے گا۔ پس ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو فوت ہو گئے اور اس رن میں کوئی حصہ مال غنیمت وغیرہ کی صورت میں نہیں لیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ اب وہ ہجرت کے بعد، ہجرت کے بعد کے معاملات کا دو دو پیریڈ کا یہاں پر جو حضرت خباب بن عرد جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہجرت کے بعد ایک تو کچھ تو لوگ وہ تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد ہجرت کے فائدے جو ہیں وہ ان سے مستفید نہیں ہوئے۔ ہجرت کے فائدے کیا تھے کہ بتدریج جو ہے ان کی طاقت جو ہے وہ بڑھ گئی، بتدریج ان میں مال و دولت میں بھی اضافہ ہو گیا، مال غنیمت جب ملا ان کو تو مطلب دوسری سلطنتیں جو ہیں وہ بھی ان کے انڈر میں آ گئی، تو بتدریج ان کے مالی اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے ان میں اضافہ ہو گیا۔ تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو کہ ہجرت کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں فوت ہو گئے، جیسا کہ ابھی ہمیں مثال ملے گی، تو جو فوت ہو گئے تھوڑے ہی عرصے میں، انہوں نے ہجرت کے بعد جو آنے والے جو آسودگی ہے اس کو تو استعمال نہیں کیا، اس سے تو کچھ فائدہ ان کو نہیں ملا، لیکن اللہ کی طرف ان کو پورے کا پورا اجر جو ہے وہ مل گیا۔ لیکن جو بعد میں آنے والے وقتوں میں جنہوں نے اس مال و متاع جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا، تو کہہ لیں کہ ان کا اب حساب کتاب دنیا آخرت میں زیادہ ہوگا۔ جس کے پاس، جس نے تو اپنا سارا کچھ صاف دامن صاف کر کے بالکل فوراً ہی اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر دی، تو وہ تو پاک صاف ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ تو فوراً سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جس نے مال و دولت سمیٹا اور اس کے مزے لوٹے،
مزے لوٹے، کہہ رہا ہوں مطلب بات تو غلط نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں تھوڑا سا احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ جنہوں نے مال و دولت جو ہے وہ پایا، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ان کے سامنے تھی، تو پھر انہوں نے اس مال کو کیسے خرچ کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا، اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت تو وقت ضرور لگے گا، تو یہ ایک سین جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے اس حدیث میں۔ بہرحال واپس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو گئے اور اپنے اجر میں، یعنی ہجرت کے بعد جو مال غنیمت وغیرہ تھا، اس صورت میں انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو جنگ احد میں شریک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جنگ احد ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلی جنگ تھی مدینہ میں ہجرت کے بعد، میرا حال ہے 1 سال 1.5 سال کے بعد ہو گئی تھی وہ جنگ جو ہے، تو اس میں 2 سال بعد غالباً ہوتے، 2 سال بعد، تو اس میں جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک کمبل اپنے پیچھے چھوڑا، مطلب دوسری جنگ تھی یہ، پہلی جو ہے وہ جنگ بدر تھی، اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی تھی، تو میرا لئے 2 ڈھائی سال یا 3 سال کے اندر اندر یہ دونوں جنگیں جو وہ ہو گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے ایک کمبل اپنے پیچھے چھوڑا، جب ہم اس کے ساتھ ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے، اور جب پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ ان کے پاس یا ان کے ترکے میں صرف ایک کمبل تھا، ایک چادر تھی، جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ان کے پیر ڈھانکے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا، اور سب سر ڈھانپا جاتا تو پیر جو ہے وہ ننگے ہو جاتے۔ تو پس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کے پیروں پر کچھ ازخر گھاس ڈال دیں، اور ہم میں سے وہ ہیں، یعنی کہ ایک تو حضرت مصعب بن عمیر کا تذکرہ کہ جب وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو ان کے ترکے میں صرف ایک کمبل تھا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ پورا ان کا جسم نہیں ڈھانپ سکتا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس دوسرے جو لوگ ہیں، وہ جن کے پھل پک گئے ہیں، وہ اسے چن رہے ہیں، جن کے پل پک گئے ہیں وہ اسے چن رہے ہیں، یعنی جو زندہ رہے بعد میں لمبا عرصہ تک، اور پھر بعد میں انہوں نے مال غنیمت وغیرہ سمیٹا، تو اب وہ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کا اس مال و دولت سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ اس میں کیا ہے، تو جو زیادہ مال و دولت ہوگا، اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ ان کو یاد دہانی کی جب وہ آسودہ حال ہو گئے، غزوات کے بعد مال غنیمت جب زیادہ ملا، تو کہ یاد کرو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب کہ وہ مطلب اڑ کر چلتے تھے یا تھوڑا سا نیچا ہو کر چلتے تھے، تو بھوک کا اثر جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ ان کو ردی کی کچھ کھجوریں جو ہیں وہ بھی نہیں ملتی تھی، یا وہ بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی کہ وہ اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر کر مطلب کھا سکیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں ہم، یہ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا گھونٹ جو ہے وہ بھی نہ پلاتا۔ تو یہ دنیا کی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی وقت جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لہذا انسان جو ہے اس کو بھی اس دنیا کو وقت اور حیثیت جو ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت جو ہے وہ مطلب مطلب اس کو بہت کم ترجیح دینی چاہیے، اور ہمیشہ فوکس جو ہے وہ آخرت کے منزل جو ہے اس کی طرف ہی رکھنا چاہیے، کہ دنیا کی اگر کوئی وقت یا حیثیت یا کوئی اس کی اہمیت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ ان کو تو وہ بالکل بھی کوئی اجر نہ دیتا، اور سارے کے سارا جو ہے وہ جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں ان کو ہی دے دیتا، لیکن دنیا کی کوئی وقت نہیں، دنیا کی مال کی کوئی وقت نہیں، دنیا کی جو طاقت ہے اس کی کوئی وقت نہیں، اسی لیے وہ سب کو برابر تقسیم کی ہوئی ہے، چاہے وہ مسلمان مومن ہے، چاہے وہ نان مسلم اور کافر اور مشرک وغیرہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بحیثیت ہیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں آگاہ رہو، دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ ملعون یعنی لعنتی، یا جو کہ جس کو منع کر دیا، یا سوائے اللہ تعالیٰ کے
ذکر اور ان چیزوں کے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور سوائے دینی علوم سے بہراور اور اس کا علم حاصل کرنے والوں کے۔ یہ بھی تقریباً پچھلی حدیث سے ملتا جلتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ کوئی ساری بے وقت ہیں، ماں سوائے ان اللہ کے ذکر اور ان چیزوں سے جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہو، یا دنیا کا علم، جو دنیا کے مادی معاملات جو ہیں ان میں تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور جو دینی علم کا معاملہ ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے، وہ علم جو ہے وہ قابل ستائش ہے یا وہ قابل قدر ہے۔ اس کے علاوہ جو جو چیزیں دنیا کی، یا چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ یاری دوستی ہو، چاہے وہ وسائل ہو، چاہے وہ طاقت ہو، رتبہ ہو، چاہے وہ علم ہو، تعلیم ہے، یا جو بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، جو بھی چیز دنیا میں جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے وہ ملعون ہے۔ لیکن جو چیز اس دنیا میں اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ یقیناً پرستائش ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح جو ہے وہ بھی رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی ہم اگر دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جائیدادیں نہ بناؤ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری رغبت دنیا میں بڑھ جائے گی۔ یہ وہی اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو ترکہ تھا اس میں جائیداد اور مال و دولت کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر جائیدادیں بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مطلب بالکل ہی جھونپڑی میں رہنا شروع کر دو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے جب، تو اس کا اظہار اس کی شخصیت کے اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل بھی ہے، اور مطلب اس میں کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے یا نہ ہی منع ہے، لیکن مناسب اور مطلب مناسب طور پر اپنی معاملات جو ہیں ان کو رکھنا، جیسا کہ گھر وغیرہ جو ہے ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں، مجھے بلکہ حیرانگی بھی ہوتی ہے، گلف میں تو بہت زیادہ، بلکہ پاکستان اور انڈیا یا ہمارے ملکوں میں بھی یہ بہت کثرت سے ہے کہ کئی کئی گھر ہیں، اور کئی کئی گھر یا فارم ہاؤسز جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، اس میں سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، اس میں گارڈن بنے ہوئے ہیں، اس میں کورٹس بنے ہوئے ہیں، پلے گراؤنڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر خالی پڑے ہوئے ہیں، کوئی نوکر چاکر وہاں پر رکھے ہو رہے ہیں، اور بس وہ مطلب ان کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں رہنا بہنا یہ وہ کچھ نہیں، کبھی کوئی 2 4 مہینے میں ایک آدھ دن کے لیے وہاں پر آؤٹنگ کے لیے چلے گئے۔ تو اس طرح کی لیوش سپینڈنگ جو ہے بہت ہے، جائیدادیں بنانا ہے، تو بغیر ضرورت کے لمبی چوڑی جائیدادیں اور امپائر جو ہے وہ کھڑے کرنا، ہاں اپنی ضرورت کے لیے، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے جس قدر ضرورت ہے، اس سے پھر بچے جو ہیں وہ بھی در حقیقت وہ جو حرص اور لالچ جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ والدین سے بھی پک کرتے ہیں بچے جو ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات میں بہت کچھ ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی گزارتا ہے، لیکن والدین کا جو رویہ اور جو طور طریقہ ہے وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے اپنے آئندہ آنے والی جو نسل جو بچے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی لالچ اور حرص یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو آگے اولاد جو ہے وہ بھی اسی کو پک کرتی ہے، اور یہ بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دوبارہ یہاں پر بقدر ضرورت کوئی گھر یا کوئی مال دولت وغیرہ جو ہے وہ اس کے کوئی ممانعت نہیں، دوبارہ سے ریمائنڈر، لیکن لمبی چوڑی جائیدادیں بنانا اور امپائرز کھڑے کرنا، اور ان کے اوپر بلا وجہ سے لمبے چوڑے ان کی فرنیشنگ اور ان کی جو تزئین و رائش جو ہے اس کے اوپر لمبا چوڑا خرچ کرنا، اس سے تھوڑی سی پرہیز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آج یہ حدیث نمبر 488 دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سبق مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس سے گزرے جبکہ ہم اپنے چھپر کی مرمت کر رہے تھے۔ چھپر جو عارضی طور پر ایک چھت ہوتا ہے جو لکڑی کے گارڈر وغیرہ رکھ کر اس کے اوپر کوئی تنے وغیرہ یا گھاس پھوس رکھ کے اس کے اوپر مطلب کیا جاتا ہے، جو کہ کمزور سی چھت ہوتی ہے، تو وہ چھپر کی مرمت کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ یہ چھپر کمزور ہو کر گرنے کے قریب ہو گیا ہے، ہم اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو معاملے یعنی موت کو اس سے زیادہ قریب دیکھ رہا ہوں، میں تو موت کو بھی اس سے زیادہ قریب دیکھ رہا ہوں، یعنی چھپر جو ہے جس کی تم تعمیر کر رہے ہو، اب یہ چھپر کی تعمیر کرنے سے روکا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھپر کیوں کہ تعمیر کر رہے ہو، چھپر کی تعمیر کرنے سے نہیں روکا، بلکہ ایک نصیحت وہاں پر یہ چھوڑ دی کہ تمہیں تو یہ خوف ہے کہ یہ چھپر جو ہے وہ کبھی گر جائے، ابھی تو وہ کھڑا ہے اپنی جگہ پر، تم اس کو مضبوط کر رہے ہو، لیکن تمہارا جو موت کا وقت ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو، کہ تمہارا یہ خوف ہے کہ چھپر نہ گر جائے، چھپر کے گرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے۔ تو
یہ موت کو اپنے ہر وقت اپنے سامنے رکھنا، اور ہم ہر وقت اپنی یادوں میں رکھنا کہ موت کا وقت جو ہے وہ کبھی آیا کہ آیا، کہ ایک لمحہ ہے، اگلا لمحہ ہے کہ نہیں. تو یہ اس کی طرف ہمیں اشارہ ہے. یہ چھپر کی مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھپر جو ہے یا ضرورت کے مطابق کوئی دیوار وغیرہ پہنچنا، یا اس کے اوپر کوئی پینٹ وینٹ یا اس طرح کی جو مینٹنس وغیرہ ہے وہ کرنا. وہ یقیناً ضرورت ہے اور ضرورت کے مطابق کر لینا چاہیے، لیکن اس حدیث میں ہمیں موت کی یاد دہانی جو ہے وہ ہر وقت انسان کو رہنی چاہیے، اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث میں ہم نے جو چیزیں پڑھی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے مس ہو گئی ہوں گی، بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو یقیناً ہماری ذہنوں میں اس طرح سے نہیں ابھرے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا صحیح نصیحت ہمارے اندر اجاگر کر کے ہمیں اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اضافے کی تو میرے بھائی گنجائش آپ چھوڑتے ہی نہیں. ماشاءاللہ اتنی نالج آپ، سبحان اللہ اللہ. اور نہیں اس میں یہ وسعت عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. آمین. میری ایک ریکویسٹ ہے، مجھے دعاؤں میں خصوصی، آپ کو مقاصد سارے میرے معلوم ہیں، خصوصی دعا آمین. آپ بس نے استخارہ کروا کیا؟ دینی ہے. نہیں استخارہ نہیں، ابھی ہاں تو استخارہ ایک نہیں اور کیا تو مہم پہ جا رہی ہوں میں. استخارہ کریں نا، اللہ تعالیٰ استخارہ سے مشورہ انشاءاللہ کریں. کروں گی. بہترین ہستی جو ہے مشورہ کرنے کے لیے وہ اللہ ہاں تعالیٰ بھیجتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ ہاں، مشورہ بس کریں یہ یقیناً. خصوصی دعا آپ کرنی ہے کے بس. کہے بغیر ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہیں، آپ فکر نہیں کریں. انشاءاللہ بہت تو اللہ جزاک تعالیٰ سے اللہ خیرہ. اللہ سے السلام مشورہ علیکم کریں. رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ ضرور کریں، اور استخارے کی جو اصل حقیقت یا حیثیت ہے اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. جو مطلب استخارے کے بارے میں بھی ہوں ہماری بہت ساری مسکنسپشن میں ہمارے ہوں اندر، ان سے بچ کے ہوں استخارے کا جو اصل مقصد ہے، ہوں مفہوم ہے، اس کو ضرور بالکل آپ بالکل. اپنے نظر میں میں رکھیں. سارا کچھ اللہ جانتی تعالیٰ ہوں آپ کے لیے آسانی انشاءاللہ. کرے انشاءاللہ. آج انہوں نے بچے کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، انہوں نے مسجد کا نام وغیرہ، اس کا پورا نام ماشاء اللہ سارا رات کو نہ لیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ آج انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کام بن جائے گا ماشاء اللہ انشاءاللہ عز و جل. ماشاء آپ اللہ. سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے. جی شفیق صاحب آن لائن مٹھائی کا انتظار بھی کر رہے ہیں، تو وہ جب آپ کا یہ میں کام ہو جائے تو آن لائن ٹینشن ہی نہ مٹھائی. لیں، بات پکی ہونے دیں آپ. اچھا. انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جائیں گے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی، اپنے جہاں مرضی آپ مٹھائی تقسیم کریں. جزاک اللہ خیر. یہ اکاؤنٹ میں پیسے والی بات جو ہے وہ تو آپ نے زیادہ لمبی کر دی. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، خاص مدد کرے. ہاں اللہ جی تعالیٰ ہاں خاص جی. آپ کی رہنمائی بھی کرے اور آپ کے لیے آسانیاں بھی کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے، جی السلام جزاک اللہ علیکم. خیر. جزاک اللہ خیر. جی شفیق صاحب کا یہ اکاؤنٹ بھیج دوں گا، اس میں بھیج دیں آپ ڈائریکٹ. وہ پھر سب کو جمع کریں گے. قطر میں جو رہنے والے ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں گے ان کے گھر میں، اور وہ مٹھائی بھی کھا لیں گے اور باقی سب ان کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. بالکل، کیوں نہیں، میں ہر طرح سے حاضر ہوں. جی جزاک اللہ خیر. تو مٹھائی بس آپ کا خلوص جو ہے وہ اس سے مٹھاس کوئی اور چیز میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ ایک کو دو آسانی کرے دن انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے اپنے اللہ کے گھر بہت امید ہے فائنل ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے. جی ٹھیک السلام ہے. علیکم. جزاک اللہ خیرن. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. جی شفیق صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وعلیکم جو کیا نام ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ میٹھی باتیں، یہ روحانی مٹھائی ہے. ہمیں چاہیے جناب ہے نا میٹیریل کی والی اچھا. مٹھائی انشاءاللہ. جیسی آپ بھائی چاہیں گے اشفاق بھائی آپ کو پہنچائیں گے، ٹینشن نہ لیں. سوائے اگر مجھے گھر کا پتہ ہے، میں نے تو گھر کے میں جا کے باہر بیٹھ جاتا ہوں انشاءاللہ. بس ہمیں خبر اچھی ملنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی جائز حاجات جو ہے انشاءاللہ ضرور پورے گا. اگر دنیا میں نہیں کرے گا تو آخر میں تو ہے ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اس پہ بھائی. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیرن. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. سب کی نیک جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. سب کو اپنی خاص مدد رہنمائی عطا فرمائے. کاروبار اور رزق اور
ایک طرح کے معاملات جو ہیں دنیا کی بنیادی ضروریات کے لیے، اللہ تعالیٰ ان میں سب کو آسودگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ضرور کرے کہ جس کو آسودگی دے اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کھولے کہ وہ اس آسودگی کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا جائے، تاکہ وہ دنیا بھی اس کی سنورتی، آمین آمین آخرت جو ہے اس کی اللہ وہ آمین. بھی اس کی سنورتی چلی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اپنے والدین کو ضرور یاد میں رکھیں، میرے والدین کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو جو دنیا میں حیات ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم ہمیشہ ہمیشہ ان کے اوپر رکھے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔